جو بات میں نے عرض کی ہے اس کا جواب نہ لے لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث انہوں نے پیش کی، میں نے بھی حضور علیہ السلام کی اسی حدیث کو صحاح ستہ کی معتبر ترین جو کتاب ہے صحیح مسلم کی، اسی سے حدیث پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ویح عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ۔ آپ کو حضرت علی کی بات کرنا چاہیے، عمار کی طرف آپ چلے گئے، میں نے آپ کو 10 مرتبہ جواب دے دیا، فئۃ الباغیہ میں معاویہ کا نام نہیں ہے۔ اب میری بات تو سن لیں، سن رہا ہوں میں تو 10 مرتبہ اسی کو دہرا رہے ہیں۔ آپ بات کو بیچ میں قطع کر دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے نہیں، اچھا اور پھر آپ کہتے ہیں آپ میری بات سن لو اچھا جی ہم خاموش ہیں، آپ 10 منٹ تک بولتے رہے بے شک۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اگر سیاستہ سے حدیث پیش کر رہے ہیں تو میں بھی صحیح مسلم سے سیاستہ بخاری سے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بخاری سے پیش کریں، اوفق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اور آپ کی ماں باپ، وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا لعمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت عمار جنگ صفین میں حضرت علی کے گروہ میں تھے اور جناب امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا۔ آیا اس حدیث کی روشنی میں عمار بن یاسر کے جو قاتل ہیں کیا وہ باغی ہیں یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں جواب دے سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ابني هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمین۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو بن علی کو اپنے ساتھ اپنے ممبر پہ بٹھایا، ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے تھے، ایک مرتبہ اپنے حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر ہاتھ رکھ کے ان کے کاندھے پہ فرمایا یہ میرا بیٹا میری پوری امت کا سردار ہے، اور جب میری امت کے درمیان اختلافات کے ساتھ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اس کے باوجود وہ مسلمان ہوں گے، اور یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب بتاؤ اگر امیر معاویہ باغی تھا، بیٹے نے صلح کرائی، باغی کو کس طرح خلافت دے دی؟ ایک۔ اب دوسرا حوالہ آپ رہ گئے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جسے دشمن بھی تسلیم کرے۔ شاہ جی ذرا آنکھیں کھول کر یہ رجال کشی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف ایک حوالہ سن لو، اس کو تو دشمن نے بھی چیلنج نہیں کیا، آپ کس طرح کر سکتے؟ جو معاویہ کو کافر مانتے ہیں شیعہ، انہوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا، آپ درمیان میں کس طرح لٹکے ہوئے؟ سنیے، فرمایا قال یا حسن قم فبایع، فقام فبایع ثم قال للحسین قم فبایع، فقام فبایع ثم قال قم یا قیس فبایع، فالتفت الى الحسین ينظر ما يأمره فقال یا قیس انه امامی، یعنی الحسن علیہ السلام۔ فرمایا حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے کہا تم مجھے خلافت دے دو، لیکن تم خلافت دے چکے، لیکن جب تک تم بیعت نہ کرو اس وقت تک لوگوں کا بام نہیں جائے گا، تم بیعت بھی کرو۔ قام فبایع، رجال کشی میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، مطبوعہ ہے تہران، کہتے ہیں حضرت امام حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے بیعت کی، ثم قال للحسین، پھر فرمایا امام حسین علیہ السلام سے قم فبایع، اٹھو تم بھی بیعت کرو۔ قام فبایع، پھر آپ نے بھی بیعت کی، کھڑے ہوئے بیعت کی۔ ثم قال قم یا قیس، پھر حضرت امام حسین نے فرمایا ایک قیس میرے دوست قیس بن سعد بن عبادہ، فرمایا بایع، قام فبایع، تم بھی بیعت کرو۔ فالتفت الى الحسین، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری متوجہ ہوئے امام حسین کی طرف، ینظر ما یامرہ، منہ سے نہیں بولے، آنکھوں میں بات کی، بیعت کر لو۔ ینظر ما یامرہ، پوچھا نہیں، دوست تھا نا، آنکھوں میں بات کی، کیا حکم ہے؟ تو لفظ امام حسین کے میں قربان جاؤں، حسین ہو علی کا بیٹا پھر یہی بات کر سکتا ہے۔ فرمایا انہو امامی، قیس تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ حسن میرا نرا بڑا بھائی نہیں ہے، وہ میرا امام بھی ہے، اور جب میرا امام اسے خلافت دے چکا، بیعت کر چکا، میں ویسے پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ شاہ جی کچھ غلطی ہوئی ہے آپ سے، امام حسین جس کی بیعت کرے آپ اس کو باغی اور جہنمی کہیں تو بیعت کرنے والا کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ آپ اسے باغی اور جہنمی کہیں، امام حسن اسے خلافت دے اور اس کی بیعت کریں تو باغی اور جہنمی کی بیعت کرنے والا کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے صاحب، چاہے 10 منٹ میں جواب دیا۔ اب
مختصر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حدیث میں نے پیش کی پھر وہی رٹا جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اس کا مطلب امام حسن کا بتائیے. میں آپ کو آپ ایک بات پر جمع ہوئے ہیں, اسی کی روشنی میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط. کون سی؟ تقتل الفئۃ الباغیہ. اس سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے. کون مراد ہے؟ وہ گروہ اس سے وہی گروہ مراد ہے جنہوں نے شرارت کی. دونوں طرف شرارتی گروہ تھے, وہی اس سے مراد ہیں. نہ حضرت علی پر عرف آئے گا نہ امیر معاویہ پر آئے گا. میں اس پہ اور اگر آپ کہیں گے تو ان کی بیعت کرنے والے بھی پھر وہی ہوں گے. میں اس پہ فیصلہ کرتا ہوں. کیا آپ مجھے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا گروہ نہیں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس سے مراد امیر معاویہ نہیں ہے. لکھ دیں. امیر معاویہ نہیں ہے. مجھے لکھ دیجئے کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا گروہ نہیں ہے. میں لکھتا ہوں حضرت امیر معاویہ نہیں ہے. اور آپ کے گروہ میں اگر کوئی باغی یا خارجی لوگ تھے جنہوں نے یہ اقدام کیا تو ایسے ہی خارجی لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی قتل کیا. آپ صرف اتنا لکھ دیجیے. بات والی نہیں ہے, بڑی صاف ستھری صاف ستھری بات ہے. آپ حضرت صرف 6 آدمیوں کے لیے اڑے ہوئے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے شاہ جی, انصاف کی بات ہوتی. میں سید ہوں, کاظمی سید ہوں, میں امام حسین کاظم کی اولاد سے ہوں. آپ نے پاس بیٹھ کر مجھے گالیاں دلوائی, میری ماں کو آپ نے وہاں گالیاں دلوائی. واللہ العظیم مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ اس حد تک گر گئے ہیں. میری بات سمجھ لیں, آپ کی موجودگی میں صدارت میں میری ماں کا نام لیا گیا. واللہ العظیم وہ مراسل کا بچہ ہے جس نے یہ بکواس کیے ہیں, اور اس کے باپ کا اس کی ماں کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا ابھی کہ 8 ماہ کی حملہ نے وہ جنا ہے. وہ کتا جس سے آپ نے میری ماں کو گالیاں بکوائی, ایک سیدہ اور ولیہ کو گالیاں آپ نے دلوائی میری ماں کو, اور اس کتے سے آپ نے تقریر کروائی جو ایک مراسل کا بیٹا ہے. مراسل کا بیٹا کیونکہ یہ تو اس وقت گفتگو کا یہ اس وقت عنوان نہیں ہے جس پہ ہم آپ نہیں. میں آپ کی شرافت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ ہمارے ذمہ لگایا نا صاحب, وہ دیکھیے آپ کی صدارت میں وہ پہنچ گیا. اور ابھی ایسے فئۃ الباغیہ ہوتے ہیں ہر بندے کے ساتھ, جیسے وہ آپ کے ساتھ ہے نا, آپ کی موجودگی میں کر گیا نا. امیر معاویہ کی بھی غلطی نہیں تھی, وہ ساتھ تھے کرنے والے جو کر گئے. آپ کی غلطی نہیں تھی. اچھا آپ یونس شاہ قاضی کی تقریر کو آپ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. مانیں گے؟ نہیں مانتے. آپ کی موجودگی میں سے تقریر کی نا, صدارت میں کی نا. ایک جملہ سن لو, ایک جملہ سن لو شاہ جی, آپ ایک جملہ سن. صحیح سب آپ نہیں مانتے, وہ بھی صدارت آپ کی تھی نا. انہوں نے جو غلط الفاظ استعمال کیے, کسی کی شان اور شرافت میں گھٹیا گفتگو کی, میں ہرگز نہ اس کی تائید کرتا ہوں نہ اس کی حمایت. ایک بات سن لو, پھر آپ کے ساتھ تھے نا, لیکن آپ ان سے بری ہیں. تو امیر معاویہ کیسے مجرم ہے جو اس کے ساتھ بات کر گئے, وہ بھی بیچارہ تو مطلب ہے کیسے پکڑا گیا؟ اسی پہ مسئلہ اتنی پہ تو حل کر رہے ہیں, اسی پہ بات میں ختم کرتا ہوں. آپ مجھے صرف اتنا لکھ دیجیے جی کہ امیر معاویہ حضرت علی سے باغی نہیں تھے. حضرت علی کے ایک میری بات سن, میں آپ بات کرتے ہیں, میں بات نہیں کرتا. صحیح, آپ کریں, میں 10 منٹ دیتا ہوں. آپ صرف اتنا لکھ دیجیے کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ باغی نہیں تھے, امام برحق سے انہوں نے قبول نہیں کیا, وہ عادل تھے, اور حضرت عثمان غنی کے قصاص طلب کرنے میں وہ حق کی روش پر تھے, اور کتاب و سنت کی روح سے ان کی صحابیت میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں. ہم ان کی صحابیت ماننے میں کوئی تعامل نہیں کرتے. میں لکھ دوں, آپ مان جائیں گے؟ لکھ دیجیے, دستخط کریں گے؟ میں ابھی کر کے دیتا ہوں, ابھی کر کے دیتا ہوں, حضرت ابھی کر کے دیتا ہوں. بقول حضرت علی, حضرت علی نے یہ خود کہا ہے, فیض الاسلام شرح ناجر, جیسے آپ نے عبارت لکھی ہے. میری بات سنیں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کبھی ان کو کافر نہیں کہا, خود کبھی نہیں کہا. بات کو چھوڑ ہی دیجیے. کیوں چھوڑ دیں گے آپ؟ نہیں بس جب میں دلائل کی بات نہیں کر رہا, نہیں ایک منٹ, علامہ صاحب ایک منٹ, شاہ صاحب بولیے, شاہ صاحب بولیے. آپ لکھیں گے آپ لکھیں, ہمارے وہ پیشوا ہیں, لکھیں. صرف اتنا لکھ دیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں حدیث عمار سے امیر معاویہ کا باغی ہونا ثابت نہیں. وہ ٹھیک ہے, میری بات سن لیں, وہ حضرت علی شیر خدا کر کریم سے کسی وقت بھی بغاوت پر نہ مصر ہوئے اور نہ باغیوں کے معاون, اور ادلہ سے ان کی بغاوت کر کے ثابت نہیں. یہی کتاب اللہ, یہی سنت رسول اللہ سے ثابت ہے, اور اس پر ہمارا ایمان ہے. نہیں, امام حسن سے یہ ثابت آپ صرف اتنا یہ دونوں حوالے آپ نے لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے خود انہیں باغی نہیں کہا. فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں اخونا قد بغوا علینا. نا حضرت علی فرماتے ہیں, سنو, فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ مطبوعہ تہران کے صفحہ نمبر 72 پر یہ عبارت موجود ہے کہ وہ تو اس غلط فہمی میں ہے
کہ میں نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، صرف اس لیے ہم سے لڑتا ہے، ہم ان کے جنازہ بھی پڑھیں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ فیض الاسلام سے شاہ صاحب نکال کے دینا میری ذمہ داری ہے، آپ تو پاکستان بھی چلیں گے نا۔ میں عرض کروں گا نا، جنگ نہروان میں حضرت علی نے پھر نہروان کے جو مقتولین تھے ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ فیض الاسلام شرح نہج البلاغہ سے دیکھیے، میں عرض کروں کیوں